برداشت کر لیں, بولنے تو دیں نا, بولنے تو دیں. سر شکریہ جناب, شکریہ شکریہ. سر آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا, جمہوریت کی زوراوری, دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر. لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار, جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان کو ضرورت ہے فائز عیسیٰ جیسے ججز کی. پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے, ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے, جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے, تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے. انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. کیوں رانا صاحب؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی, آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو, اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس, ناٹ انٹرسٹڈ, اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں, 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا, ادھر نہ آ سکتے تھے, زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. ہر میٹنگ میں ہم نے سنی ہے. ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا, اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے, اور بانی چیئرمین بانی چیئرمین بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکا ہے, بانی قید ہے. یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی ہے, ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا. اب سیاست آگے چل رہی ہے, ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں, سنگل پرسن ہے. اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا سر, ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ, اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں, اور حضرت محمد از لاسٹ میسنجر, شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے, چیئر سے, کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے, ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا, اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے
اس میں 4 نکات کم ہیں. برادر آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں. ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا, آج 22 نکات آ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کرنے دیں نا, کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے, یہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات. پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس. تاریخ یاد رکھے, میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ, دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے. عمر قید میں. ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا. ہاں اپنی سیاست کی. 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے. ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم نے تو یہ قسم کہی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے. تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں ہمارے شکایات ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں. لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ, ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے میں. ٹھیک ہے, جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات ہٹائی گئی ہیں. میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں. کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں, میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا. اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں, میں نے پہلے بھی بات کی, میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے. شکریہ سر. کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا, ادھر تو ڈرامے باز بٹھایا آپ نے, کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو. اگر آپ کا پس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک بانی کو بند کر کے سارا پاکستان چلتا رہے گا. سر ایک ریکویسٹ یوں کہ یہ باس مباحثہ اب چونکہ اس پہ بہت مباحثے ہو چکے ہیں, 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں. آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے, آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کی؟ علی ظفر صاحب آج آپ تنقید کر رہے ہیں, قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی, ایک تجویز نہیں دی آپ نے, ایک تجویز نہیں دی آپ نے. سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو, سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں. سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے. اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا ہے؟ ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ پلیز ایڈریس the chair. میں بابا ڈرامہ غلط لفظ in the house. ہے؟ سر Take your ہم seat. سب کی باری چپ ہوتے ہیں, ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ڈائیلاگ, جو ڈائیلاگ ہماری یہ سنی نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں, جو لوگ اپنا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اور فلانے نے کیا, بلیدی صاحب بیٹھے, کاکڑ صاحب بیٹھے, پی ایم ایل کاف والے بیٹھے, ہم سب ہمارے سمیت پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کلوزز عوام کے خلاف تھے اس میں ہم جے یو آئی کے بھی مشکور ہیں, انہوں نے بھی وہ سوالات اٹھائے ہیں. اور ہم تمام لوگوں نے اس میں سے جو 56 سے یہ 26 میں آیا ہے تو یہ سب کی مشاورت سے آیا. یہ نہیں کہ یہ 1-2 فریق نے کوشش کی اور اس سے ہو گیا اور باقی سب میرے خیال میں ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے. غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. سر برداشت کر لیں, بولنے تو دے نا, بولنے تو دے. سر شکریہ جناب, شکریہ. سر آج الحمدللہ آخر کار
وہ ترامیم جو ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا، جمہوریت کی زوراوری، دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر، لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار، جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان کو ضرورت ہے فائز عیسیٰ جیسے ججز کی. پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے، ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے، جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے، تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے. انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. کیوں رانا صاحب؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی، آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو، اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس، ناٹ انٹرسٹڈ، اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں، 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا، ادھر نہ آ سکتے تھے، زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. ہر میٹنگ میں ہم نے سنی ہے. ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا، اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے، اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے، آپ ہی نے چنا ہے، ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے، ہم نے نہیں چنا. نہیں، پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے، اور بانی چیئرمین بانی چیئرمین بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکا ہے، بانی قید ہے. یہ سیاست ہے، سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی ہے، ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا. اب سیاست آگے چل رہی ہے، ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں، سنگل پرسن ہے. اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا سر. ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ، اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں، اور حضرت محمد از لاسٹ پیسنجر، شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے، چیئر سے، کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے. ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں. برادر آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں. ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا، آج 22 نکات آ رہے ہیں.
میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کرنے دینا, کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے. یہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات, پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس. تاریخ یاد رکھیں, میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ, دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے, عمر قید میں. ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا. ہاں اپنی سیاست کی. 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے. ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم نے تو یہ قسم کہی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے. تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں ہمارے شکایات ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں. لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ, ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے پہ. ٹھیک ہے, جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات اٹھائی گئی ہیں. میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں. کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں, میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا. اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں, میں نے پہلے بھی بات کی, میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ یہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے. شکریہ سر کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا, ادھر تو ڈرامے باز بٹھایا آپ نے, کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو. اگر آپ کا پس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک بانی کو بند کر کے سارا پاکستان چلتا رہے گا. سر آئی ریکویسٹ یو کہ یہ باس مباحثہ اب چونکہ اس پہ بہت مباحثے ہو چکے ہیں, 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں. آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے, آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب آج آپ تنقید کر رہے ہیں, قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی, ایک تجویز نہیں دی آپ نے, ایک تجویز نہیں دی آپ نے. سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو, سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں. سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے. اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا, ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ پلیز ایڈریس the chair. میں بابا ڈرامہ غلط لفظ Order in the ہے؟ house. سر Take your ہم seat. سب کی باری چپ ہوتے ہیں, ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ڈائیلاگ, جو ڈائیلاگ ہے ہماری یہ سنے نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں, جو لوگ اپنا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اور فلانے نے کیا, بلیدی صاحب بیٹھے, کاکڑ صاحب بیٹھے, پی ایم ایل کاف والے بیٹھے, ہم سب ہمارے سمیت پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کلوزز عوام کے خلاف تھے اس میں ہم جے یو آئی کے بھی مشکور ہیں, انہوں نے بھی وہ سوالات اٹھائے ہیں. اور ہم تمام لوگوں نے اس میں سے جو 56 سے یہ 26 میں آیا ہے تو یہ سب کی مشاورت سے آیا. یہ نہیں کہ یہ 1-2 فریق نے کوشش کی اور اس سے ہو گیا اور باقی سب میرے خیال میں ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے. غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. شکریہ. سر